السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم محمد مہر علی آپ کی خدمت میں اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کا جو ہمارا نسخہ ہے وہ ہے بچوں کے لیے کہ اکثر بچوں کو سردی لگ جاتی ہے، اور یہ سردی کن وجہ سے لگتی ہے اس کا مکمل طریقہ اور اس کا علاج آج میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد بچے کی جو والدہ ہے وہ گرمی لگنے کی وجہ سے یا تذابیط کی وجہ سے ماں کو پیاس لگتی ہے، تو اس وجہ سے وہ ٹھنڈے مشروب پینا شروع کر دیتی ہے، ٹھنڈی چیزیں کھانا شروع کر دیتی ہے۔ مثلا کولڈ ڈرنک کا استعمال کر لیا، یا ٹھنڈے جوس کا استعمال کر لیا، یا ٹھنڈے پانی کا استعمال کر لیا، تو اس وجہ سے بچے کو جب فیڈ کرواتی ہیں تو بچے کو سردی لگ جاتی ہے۔ ایک تو بات یہ ہے۔ دوسری بات کہ اکثر عورتیں جب برتن وغیرہ دھوتی ہیں، برتن صاف کرتی ہیں یا کپڑے وغیرہ دھوتی ہیں، کپڑے صاف کرتی ہیں یا مشین وغیرہ گھروں میں لگاتی ہیں عورتیں، تو پہلی بات ہے کہ جب آپ برتن استعمال کریں، برتنوں کو صاف کرنے کے لیے آپ مسلسل آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ یا گھنٹے کے لیے مصروف رہتی ہیں، تو بچہ رونا شروع کر دیتا ہے، اور جیسے ہی یعنی کہ آپ ہاتھ دھو کے فوری بچے کو دودھ پلانا شروع کر دیں گے، اس وجہ سے بھی بچے کو سردی لگ جاتی ہے۔ اور جب آپ کپڑوں کا یعنی کہ استعمال کرتی ہیں، کپڑے دھو رہی ہوں مشین میں، اور کپڑے نکالتے وقت، دھوتے وقت جب آپ ان سے فارغ ہوتی ہیں، اس وقت بھی جب آپ بچے کو دودھ پلائیں گی تو بچے کو سردی لگ جائے گی۔ اور خاص طور پر سردیوں میں یہ زیادہ ہوتا ہے کہ سردیوں میں جب عورتیں کپڑے وغیرہ دھوتی ہیں تو پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، اور مسلسل پانی کے استعمال کرنے سے عورت کے جسم کا ٹیمپریچر بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو اب اس ٹیمپریچر کو ختم کرنے کے لیے اور جتنے بھی معمولات ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے میں آپ کو کچھ تجویز فرماؤں گا کہ آپ برتن دھو رہی ہیں، سردی کا موسم ہے یا گرمی کا موسم ہے، خاص طور پہ سردی کے موسم میں برتن دھو رہی ہیں، کپڑے دھو رہی ہیں یا پانی کا کوئی بھی کام آپ کر رہی ہیں، تو فوری بچے کو آپ نے دودھ نہیں پلانا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب فوری بچے کو دودھ پلائیں گی تو بچے کا ٹیمپریچر اور آپ کا جو ٹیمپریچر ہوگا وہ بہت علیحدہ علیحدہ ہوگا، تو آپ کی ٹھنڈک کی وجہ سے بچے کو سردی لگ سکتی ہے۔ اس سردی لگنے کی وجہ سے بچے کی چھاتی خراب ہو سکتی ہے، سینے میں بلغم وغیرہ آ سکتا ہے، گلا خراب ہو سکتا ہے، سردی لگ سکتی ہے، کھانسی وغیرہ آ سکتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بچے کو بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی ایسی کسی بھی سچویشن سے آپ گزریں تو سب سے تو پہلے آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ جب آپ برتن دھو رہی ہیں، کپڑے دھو رہی ہیں، پانی کا کوئی بھی کام کر رہی ہیں، تو اس کے بعد فوری طور پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ گرم پانی لے لینا ہے، نیم گرم پانی، اور اس میں آپ نے اپنے ہاتھوں کا ٹیمپریچر جو ہے وہ برابر کرنا ہے کہ جب دیکھیں آپ کے ہاتھ ٹھنڈک بالکل ختم ہو گئی ہے اور آپ کا ٹیمپریچر مکمل طور پر صحیح ہو گیا، تو اس وقت پھر آپ نے اپنے بچے کو فیڈ کروانا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچہ اے سی میں ہے اور والدہ فوراً بچے کو باہر لے کر گئی ہیں، تو اس وجہ سے بھی بچے کو سردی لگ جاتی ہے اور بچہ گرم سرد ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ اپنی زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو خود آپ نے دیکھنا ہے، غور کرنا ہے کہ بچوں کے معاملے میں آپ نے
خوراک ایسی کھانی ہے، چیزیں ایسی استعمال کرنی ہے جو نہ فریزر کی ٹھنڈی ہو، نہ فریزر کا پانی ٹھنڈا ہو، نہ کولڈ ڈرنک ہو، اور نہ ہی آپ نے وہ چیزیں لینی ہیں جو آپ کے جسم کے اندر بلغم ریشہ وغیرہ پیدا کرے۔ مثلا چاول کا استعمال نہیں کرنا، برگر شاورمے کا، پیزے کا، فاسٹ فوڈ کا، کولڈ ڈرنک کا آپ نے استعمال نہیں کرنا، دہی وغیرہ کا استعمال نہیں کرنا۔ دودھ بھی اگر آپ نے استعمال کرنا ہے تو وہ بھی پتی ڈال کر یا سبز الائچی ڈال کر آپ نے استعمال کرنا ہے، تاکہ وہ دودھ جو ہے آپ کے لیے ہاضم بن جائے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے روزمرہ کے معمولات ہیں، آپ نے اس میں دیکھنا ہے کہ ٹھنڈی سبزی بھی استعمال نہیں کرنی، ٹھیک ہے، تازہ سبزی اپنے ٹیمپریچر پر ہو، روٹی سخت استعمال نہیں کرنی۔ اکثر عورتیں صبح کی روٹی بھی رات کو کھا لیتی ہیں، تو اس سے بھی بچے کا معاملہ جو ہے نا خراب ہو سکتا ہے۔ اور آپ نے نیچرل خوراک کھانی ہے، دودھ اور شہد کا استعمال کرنا ہے، آم کا استعمال کرنا ہے، پھلوں کا استعمال کرنا ہے، بادام کا استعمال کرنا ہے، کشمش کا استعمال کرنا ہے۔ یعنی کہ آپ نے ایسی چیز استعمال کرنی ہے جو آپ کے جسم کے اندر جا کر آپ کے جسم کو آپ کے جسم میں حرارت پیدا کریں اور جسم میں خون وغیرہ پیدا کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دودھ بڑھانے کے لیے کلیجی پھپھرا بہت زبردست چیز ہے، ٹھیک ہے۔ کلیجی پھپھروں کو اچھی طرح آپ نے پکا لینا۔ پکانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو آپ نے سرکے میں بھگو دینا ہے تاکہ گندگی وغیرہ ہر قسم کی ختم ہو جائے، اور اس کے بعد آپ نے اس پانی کو گرم کرنا ہے، اس میں پھپھرے کو ڈال دینا ہے، کلیجی پھپھرے کو، اور نمک ڈال دینا ہے، اس سے بھی سارا گند باہر نکل جائے گا۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ پھر بنانا ہے، اور بنانے کا طریقہ آپ کو پتہ ہے جیسے عورتیں بناتی ہیں، لیکن اس میں مسالے جو ہے آپ نے اچھی طریقے سے ڈالنے ہیں، بالکل یعنی کہ لائٹ مسالے ہوں، اور دہی کا استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے، دہی کا استعمال زیادہ کرنا ہے، ساتھ تھوڑی سی کریم ڈالیں تاکہ اس کی جو خوبصورتی ہے اور اس کے یعنی کہ کھانے کو بھی دل کرے۔ مرچ مسالے آپ نے اپنے حساب سے ڈالنے ہیں، یعنی کہ ذائقے کے مطابق آپ نے ڈالنا ہے، جیسا آپ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن کوشش یہ کریں کہ جب تک بچے کو فیڈ کروا رہی ہیں آپ نے جو مرچ مسالے بالکل لائٹ قسم کے استعمال کرنے، اور بادام کا استعمال کریں، انجیر کا استعمال کریں، اور جتنے قدرتی پھل ہیں آپ ان سب پھلوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب بچوں کو سردی لگ جاتی ہے اور ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ بچہ کانپنا شروع ہو جاتا ہے، یا کھانسی آنی شروع ہو جاتی ہے، یا سینے میں کھرکھراہٹ پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، یا بچے کو بچے کا ٹھنڈا محسوس ہوتی ہے، بچے کے جسم سے یہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے بچہ، تو یہ ساری سچویشن جو ہے آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے اپنی ڈائٹ کو کیسے استعمال کرنا ہے، کیسے نہیں استعمال کرنا، اور آپ نے کیا چیزیں کھانی ہیں، کیا چیزیں نہیں کھانی ہیں۔ ایسی چیزیں کا استعمال کرنا ہے جیسے طاقت والی جو چیزیں ہوتی ہیں، مثلا کہ آپ کالے چنے کا شوربہ لے رہی ہیں، اس میں بہت زیادہ طاقت ہے، دیسی مرغی کا شوربہ لے رہی ہیں، اس میں بہت طاقت ہے، دیسی بکرے کا گوشت لے رہی ہیں، اس میں بہت طاقت ہے۔ لیکن دیسی بکرے کا جب آپ نے استعمال کرنا ہے تو ساتھ کدو شریف ڈالنا ہے، کیونکہ کدو کی جو ٹھنڈک ہے وہ گوشت کو معتدل کر دے گی، اور گوشت کی جو گرمی ہے وہ کدو کو آپ کے حساب کے مطابق معتدل کر دے گی، پھر کسی بھی قسم کا آپ کو سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا بلکہ بہتری ہوگی۔ کلیجی پھپھرا استعمال کریں، یہ چیزیں استعمال کریں، یہ آپ کے جسم کو بھرپور طریقے سے طاقت دیں گی، اور آپ کا بچہ ہمیشہ توانا اور چست رہے گا۔ اور کوشش کریں کہ آپ نے جو بچوں کو جب بھی آپ نے فیڈ کروانا ہے تو اللہ کا نام لے کر آیت الکرسی پڑھ کے یہ کام آپ نے کرنا ہے، تو اس میں بہت زیادہ برکت ہوگی، اور بچہ بہت صحت مند رہے گا، بچے کو نظر نہیں لگے گی، بچہ کسی بھی حادثے کا شکار نہیں ہوگا، بچے کا کوئی بھی مسئلہ گھر میں گرنے کے علاوہ اور بھی جو بھی یعنی کہ نظر وغیرہ لگ جاتی ہے، یا باہر سے لوگ آتے ہیں تو دیکھتے سال ہی یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ بچہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے، بڑا پیارا ہے، اور بہت ماشاءاللہ تندرست لگ رہا ہے۔ تو آیت الکرسی کی برکت سے جب آپ دودھ پلائیں گی تو اس کی برکت سے اس کے اندر جو ہے اتنی طاقت، اتنی پاور روحانی آ جائے گی کہ جو بھی انسان اس کو دیکھے گا اس کی نظر سے وہ محفوظ رہے گا، نظر نہیں اس کو لگے گی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے پھٹکڑی لے لینی ہے، پھٹکڑی کو آپ نے بریاں کر لینا ہے، ٹھیک ہے، ایک ماشا پھٹکڑی یا ایک تولا پھٹکڑی آپ لے لیں،
اگر ایک ماشا آپ پھٹکری لیں گے تو اس حساب سے 5 دانے آپ کالی مرچ کے ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر 1 تولہ لیں گے تو اس حساب سے تقریباً 1 تولے کے حساب سے آپ اس میں تقریباً 15 سے 20 دانے کالی مرچ کے ڈالیں گے، ٹھیک ہے۔ دونوں کا آپ نے باریک صفوف بنا لینا ہے۔ صفوف بنانے کے بعد آپ نے چھوٹی مکھی کے شہد میں اس صفوف کو ڈال لینا ہے۔ اگر دوائی 1 تولہ ہے، 20-25 دانے کالی مرچ کے ہیں، تو آپ نے تقریباً 5 تولہ شہد میں یہ دوائی ساری ڈال دینی ہے باریک صفوف بنا کر، ٹھیک ہے۔ جب باریک صفوف بنا کر آپ اس دوائی کو ڈال دیں گے تو الحمدللہ یہ آپ کی ایک مجون سی تیار ہو جائے گی، اور یہ بہت زبردست مجون ہے بچوں کے لیے جن کو سردی لگ جاتی ہے، نزلہ زکام، بلغم وغیرہ، ریشے وغیرہ کا مسئلہ بن جاتا ہے، تو ان کے لیے بہت ہی یہ زبردست ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب یہ صفوف تیار ہو جائے، اچھی طرح شیشے کی بوتل میں اس چیز کو مکس کر کے رکھ لیں، اور آپ نے صبح دوپہر شام رات 4 ٹائم بچے کو ہلکی ہلکی یہ جو مجون ہے وہ آپ نے اس کے منہ کے اندر رکھنی ہے، چٹانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہ یہ مجون چاٹ لیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے تھوڑی صبح دوپہر شام رات 4 ٹائم ایک دن میں تھوڑی تھوڑی یعنی کہ مجون وغیرہ وہ چاٹ لیا کریں، بچوں کو چٹا دیا کریں، ٹھیک ہے نا، اور خود بھی چاٹ لیا کریں۔ خود چاٹیں گی تو آپ کا یہ ہوگا کہ آپ کے جسم کی کیفیت جو رہے گی، آپ کی باڈی کی طاقت جو رہے گی بالکل یعنی کہ صحیح رہے گی، جسم آپ کا مضبوط رہے گا، طاقتور رہے گا، اور بچوں کو کھلائیں گے تو بچہ تمام یعنی کہ ایسی بیماریوں سے جو یعنی کہ بچپن میں فیڈ کرواتے وقت بچوں کو ہو جاتی ہے، تو اس چیز سے یہ بچہ آپ کا بالکل محفوظ ہو جائے گا۔ تو کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ نیچرل غذا آپ نے لینی ہے، اچھا پھل لینا ہے، ٹھیک ہے، اور اچھی خوراک لینی ہے جس سے بچے کی گروتھ اچھی ہوگی۔ آپ خوراک اچھی جتنی دیر تک مائیں فیڈ کرواتی ہیں اپنے بچوں کو، یہ بات یاد رکھیے گا، جتنی دیر تک مائیں اپنے بچوں کو فیڈ کرواتی ہیں، جب تک فیڈ کرواتی رہیں گی اتنے وقفے تک ایک ماں نے اچھی خوراک لینی ہے، اچھی سوچ رکھنی ہے، اور اچھے طریقے سے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، درود پاک پڑھنا ہے، اور ہر کسی کو دعا سے آپ نے یاد کرنا ہے، ہر بندے آنے والے کو دعا دینی ہے، جانے والے کو دعا دینی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا بچے پر بہت زیادہ اثر کرتی ہیں۔ جب آپ کے لیے ہر دل سے دعا نکلے گی تو اللہ تعالیٰ آپ کے جسم کے اندر ایک ایسی برکت عطا فرما دے گا، اور اس برکت کو جب بچہ فیڈ کرے گا یعنی کہ وہ برکت دودھ میں آ جائے گی، اور دودھ میں آنے کے بعد بچہ جب فیڈ کرتا ہے تو وہ منتقل ہو جائے گی کہ اس ماں کی سوچ اچھی ہے، ذہن اچھا ہے، دل اچھا ہے، دماغ اچھا ہے، اور اللہ کا کلام پڑھتی ہے، درود پاک پڑھتی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، تو یہ ذکر کرتی ہے، تو اپنے دماغ کو صحیح رکھتی ہے، اور اللہ رسول کے پیغام کو آگے پہنچاتی ہے، لوگوں کو تبلیغ کرتی ہے۔ تو یہ جتنے بھی معاملات آپ اللہ رسول کی رضا کے لیے کریں گے تو آپ قدرتی طور پر آپ کے جسم کے اندر، آپ کی روح کے اندر پاکیزگی آ جائے گی، ایک ایسی یعنی کہ پاکی آ جائے گی، طہارت پیدا ہو جائے گی روح میں، اور آپ جیسے اس دوران فیڈ کے دوران جب اپنے بچے کو یہ چیزیں آپ استعمال کریں گی، اللہ رسول کے راستے پہ چلیں گی، جب بچے کو فیڈ کرائیں گی تو بچے کے اندر اللہ کی ایک ایسی طاقت پیدا ہوگی، اور اللہ کا ایسا نور اس کے اندر منتقل ہوگا جس کی وجہ سے آپ کا بچہ عقل مند ہوگا، ہوشیار ہوگا، خوبصورت ہوگا، باادب ہوگا، اور کامیاب ترین انسان ہوگا۔ تو آپ اس طریقے پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ کریم آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ میری باتوں پر ایک دفعہ عمل کر کے ضرور دیکھیے، انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو ہر میرے طریقے سے اور ہر عمل سے برکت عطا فرمائے گا۔ اور والدہ کے لیے ٹھنڈی چیزوں کا پرہیز ہے ہر قسم کا، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، اس سے وہ پرہیز رکھیں گی تو آپ کی صحت بھی ٹھیک رہے گی، بچے کی بھی صحت ٹھیک رہے گی۔ اللہ کریم سب دیکھنے والوں، سننے والوں کو، اور جو نسخے استعمال کرتے ہیں ان نسخے کا استعمال کرنے والوں کو، جو دوائیاں کھاتے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے ہمیں، اللہ حافظ۔